کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کیونکہ انہیں عدالت نے تو حکم دے دیا واپس آنے کا؟ نہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ واپس آئے گا. عدالت نے اس نے ایک بہانہ پکڑا ہوا ہے کہ جناب میری صحت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر اجازت دے گا تو میں آؤں گا. یہاں آئے گا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ جمع دے دے گا، کرا دے گا، چپ ہو جائیں گے. اگر یہ نہیں عدالت آتے نے تو پہلے ہی ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. کب نہیں عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا؟ لیکن سر اس وقت ان کا مطلب ایک فائنل آرڈر جاری ہوا نا کہ کوئی بھی نہیں. انہوں نے عدالت نے کیس کو علیحدہ کر دیا ہے، کیس روکا نہیں. انہوں نے مریم نواز اور صفدر کا کیس علیحدہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کیس چلے، کیس تو ایک ہی تھا، کیس چلے گا. یہاں کیس چلا کے کچھ دیر تو 2 4 5 پیشیاں 10 پیشیاں کیس ان آپ کے اتنا حق. کچھ سیریس نہیں دیکھ رہے 10 کو؟ نہیں کچھ نہیں، ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اچھا. پر میاں صاحب بھی بری ساتھ، کیونکہ جب کیس تو ایک ہی ہے تو ان کو بری کرنے کا ہے، وہ ہو جائیں گے. اور پھر میاں صاحب نے آنا ہوا تو آ بھی جائیں گے. آئے تو اس وقت کسی نے اگر شور مچایا کہ جی عدالت نے ان کو بلایا تھا، یہ حاضر نہیں ہوئے، تو وہ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ سامنے رکھ دیں گے. کہیں گے جی میں جب اس قابل ہی نہیں تھا اٹھ کے آ سکوں تو میں کیسے آتا. تو عدالت کہے گی بڑی اچھی بات، ٹھیک ہے. وہاں پہ تو چل پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں سارا. یہاں پہ دیکھو ان کے ساتھ فیورز کیسی کیسی ہوئی ہیں. ان کا کیس جو کہ جس میں انہوں نے اپیل کی جسٹس افتخار کے سامنے، اور وہ اپیل کا وقت گزرے 10 سال ہو چکے ہوئے تھے. وہ تھا جو ایئر کرافٹ کا وہ کیس ان کے خلاف، 10 سال کے بعد ان کو وہ ٹائم بارڈ چیز لے کے تو انہوں نے اپیل بھی سنی، ان کو بری بھی کیا. حدیبیہ پیپر مل کا کیس، پاکستان کا پیسہ، اور اس پہ آگے اس کو ٹائم بار کر دیا. حالانکہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں سپریم کورٹ نہیں کہا، نیب کو آرڈر دیا کہ اس کو کھلوائیں. لیکن کہیں کسی کی مدد تھی ان کے لیے کہ وہ حدیبیہ پیپر مل اگر کیس کھل جاتا تو ان کے سارے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ سارے کھل جانے، سامنے آ جاتے. ابھی تو سر کافی ایسے کیسز ہیں جو کھلے ہی نہیں ہیں. کھل ہی نہیں سکتے جہاں کوئی تعاون نہیں ہے. دیکھیں کرپٹ آدمی کا پیسہ بڑا ہے. جج بھی خرید لے گا. ارشد ملک انہوں نے خریدا، ارشد ملک کو انہوں نے پیسہ. اب تو یہ کیا تو یہ رہے نا کہ ارشد ملک نے یہ مان لیا کہ جی اس کے اوپر دباؤ تھا، دباؤ شباؤ کیا. وہ انہوں نے اس کو بلیک میل کر کے، اس کی وہ ایک ویڈیو انہوں نے دکھا کے بلیک میل کر کے تو اس سے یہ منہ سے کہلوایا. اگر اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے دباؤ میں یہ کیا، تو بعد میں اس نے ایفیڈیوٹ بھی تو اسی نے دیا ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے، وہ قسم پہ کہا ہوا اس نے. اس میں کہتا ہے جی مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. تو یہ ان کو نہیں نظر آئے گا. وہ مریم یہ کہے گی کہ جناب وہ بات مانے جو ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے، یہ نہ مانے جس پہ قسم کھا کے اس نے کہا. یہ سارے مطلب کی کہانی ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ پیسے بہت ہیں. جج بھی خریدا جا سکتا ہے، وکیل بھی خریدا جا سکتا ہے. پورا سسٹم اکاؤنٹیبلٹی کا آپ خرید لیں، کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو سر یہ سارے معاملات دیکھ کے تو پھر یہی لگتا ہے نا کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یا یہ جو نظام چل رہا ہے پاکستان میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی جگہ کوئی اور سسٹم ہونا چاہیے. نظام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے لوگوں کا ہے. اگر الیکشن کے ریفارمز ہو جائیں، الیکٹورل ریفارم ہوں اور بندے ٹھیک الیکٹ ہونے شروع ہو جائیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی پریزیڈنشل سسٹم آئے. پریزیڈنشل سسٹم جو ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو رہا ہے وہ نیک، پرہیزگار، ایماندار، پارسا آدمی ہو. لیکن اگر وہ نہ ہو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ تو اکیلے کے ہاتھ میں ساری طاقت چلے گی، وہ تو آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا. آپ تصور کر لیں کہ لیٹ سے اس ملک کے صدر زرداری صاحب بن جاتے ہیں دوبارہ، بس بیڑا کر تو پھر آپ روتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم کو. نہیں، سسٹم کا مسئلہ نہیں ہوتا. الیکٹورل ریفارمز آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ ہر کوئی لڑے. جس کے پلے پیسے ہیں وہ آگے الیکشن لڑے، بعد میں وہ مال بنانا شروع کرے کچھ نہ. یہ نہیں. ڈاکٹر طارق قادری صاحب الیکٹورل ریفارمز کے لیے کافی انہوں نے کیا تھا، ایفرٹس کی تھی. سر وہ کہتے تھے کہ یہ نظام جو ہے عمران خان اگر آ بھی جاتے ہیں تب یہ نظام انہیں کام نہیں کرنے دے گا. لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. عمران خان بعد میں پوری قوم کے سامنے شرمسار ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے شرمساری کی کہ اس نے نعرہ لگایا تھا کہ میں ان کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا. 2 سال گزر گئے، ایک پیسہ نہیں وہ واپس لا سکا، کسی کو سزا نہیں دلوا سکا اور آئندہ بھی نہیں دلوا سکے گا. بس. اور کرپشن کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں ہو. صحیح. اس میں ساری خرابی یہ ہے کہ جو یہ لوگ زرداری صاحب کی گورنمنٹ، نواز صاحب کی گورنمنٹ، ان حکومتوں میں اور ان دور میں، ان وقتوں میں انہوں نے ہر ادارے میں اپنے چیلے چانٹے ڈال دیے ہوئے. نیب ہو، ایف آئی اے ہو، ایف بی او. اور لوگوں کو 10-12 سال میں اتنی کرپشن کی عادت پڑ گئی ہے
کہ کوئی بھی شخص عمران خان کوئی بھی شخص آ کے کہے کہ میں کرپٹ آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ سارے اس کے دشمن ہو جائیں گے. ایسا ہی یہ چیز چل رہی ہے اس وقت کہ کرپٹ کو حمایت حاصل ہے پورے سسٹم کی، کیونکہ ہر کوئی کھا پی رہا ہے اس میں. بالکل. انہوں نے بھر دیے ہیں وہ لوگ اپنے اداروں میں. جب تک ان کو نکالا نہیں جائے گا، جب تک اداروں کی کوئی ریفارم نہیں کرے گا، صحیح تو اداروں سے صحیح کام لینا یہ بڑا ناممکن سا لگتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. آگے مریم نواز جو ہے اس وقت کافی ایکٹیو ہو رہی ہیں. پہلے ہم نے دیکھا وہ خاموش ہو گئی تھیں اور اب آ کے وہ دوبارہ سے جو ہے سیاست میں کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے سیاسی مستقبل تو قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ لوگ جاتے ہیں جس طرح کے ہمارے عوام کی سوجھ بوجھ ہے، عقل ماری ہوئی، وہ اس پہ ووٹ دیں گے جو بھی کریں گے. لیکن فیکچولی میں نے جیسے پہلے کہا کہ مریم نے جتنے جھوٹ بولے ہیں، جتنے کرپٹ مال کے لیے اس نے اپنے والد کا سب کا ساتھ دیا ہے، جتنے پینتڑے بدلے ہیں، کم از کم میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے مفاد میں ہے ٹھیک ہے. کہ اس کو بطور لیڈر سامنے لایا جائے. میرے خیال میں اس ملک کے مفاد میں یہ قطعاً نہیں ہے، ناٹ ایون بلاول. رائٹ. بہت بہت شکریہ سر آج آپ کے وقت کے لیے.